السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ارتضیٰ رحمان۔ میرے دوستوں، اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتابیں پڑھنے کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں، کیا ہمیں ملتا ہے جب ہم کتابوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ کتابیں وہ نہیں ہیں جو ہم سلیبس والی کتابیں پڑھتے ہیں، اپنے بورڈ کی کتابیں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ وہ کتابیں ہیں جن سے ہماری زندگی میں بہتری آتی ہے۔ ویسے تو کتابیں پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن وہ چند فائدے جو کہ مجھے حاصل ہوئے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں وہ پھل نہیں ہے کہ جس کا ٹیسٹ میں آپ کو کسی سے سن کے بتا رہا ہوں کہ کوئی مجھے بتا رہا ہے کہ یہ پھل ایسا ہے، اس کا ٹیسٹ ایسا ہے، بلکہ یہ پھل ایسا ہے جس کا مزہ، جس کا فائدہ، جس کا ٹیسٹ میں خود آپ کو چکھ کے بتانا چاہ رہا ہوں۔ جو فائدے مجھے حاصل ہوئے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ میرے دوستوں، مارکس ٹولیس سیسیرو نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ایک گارڈن ہے، ایک باغیچہ ہے اور ایک لائبریری ہے، تو اس کے پاس دنیا کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ بڑی گہرائی ہے بات میں، سوچیں اس کے اوپر۔ تو کتاب پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ کتاب پڑھنے سے ہمیں سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ دیکھیں، بہت ساری ہماری مسئلے ایسے ہوتے ہیں زندگی کے اندر جو سوچنے سے حل ہو جاتے ہیں، اور عموماً ہماری زندگی اتنی فاسٹ، اتنی ریپڈ ہوتی چلی جاتی ہے کہ ہمیں سوچنے کا موقع نہیں ملتا، جس کو امیجنیشن بھی کہتے ہیں۔ ہم نہیں سوچتے، ہم امیجنیشن میں نہیں جاتے، اور جس کا نقصان ہمیں ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک ہاسپٹل کے ڈرائیور ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، اور اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح ہم دنیا میں آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے چند لوگوں کی مثالیں ان کو دیں کہ بھئی یہ بھی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہوئے اور کامیابی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، پھر ہم کیوں کامیاب نہیں ہو رہے؟ یعنی کہ ہم اپنے لیول سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ ہم پہلے بھی ڈرائیور تھے 10 سال پہلے، ابھی بھی ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اسی لیول کے اوپر ہم موجود ہیں، ہم کیوں آگے نہیں بڑھ پا رہے؟ تو میں نے ان کو ایک جواب دیا کہ دیکھیں، ہم اس لیے آگے نہیں بڑھ پا رہے کیونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہمارے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، لیکن ہم پورے دن میں 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پورے دن میں 10 منٹ، 20 منٹ نکالتے ہیں سوچنے کے لیے، صرف اس بات کو سوچنے کے لیے کہ میں آگے کس طرح بڑھوں، مجھے آگے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا پلاننگ کرنی چاہیے، میری کیا سوچ ہونی چاہیے؟ تو ان کو پھر بات سمجھ میں آئی۔ تو جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب میں ہم امیجنیشن کے اندر ہم چلے جاتے ہیں، ہمیں سوچنے کا ٹائم ملتا ہے، ہمیں سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کیا کرنا چاہیے اور ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو کتاب سے ہمیں سوچنے کا موقع ملتا ہے، امیجنیشن پاور حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ، ایک اہم فائدہ یہ ہے کتاب پڑھنے کا کہ ہمیں لکھنے والے کا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ، ایک آتھر جب کتاب لکھتا ہے تو وہ اپنے 10 سال کا، اپنے 20 سال کا تجربہ اس کتاب کے اندر رقم کر دیتا ہے، اور ہم چند دنوں کے اندر اس کے 10 سال کا، اس کے 20 سال کا یا اس کے 50 سال کا تجربہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے، جو ایک بندے نے کافی چوٹیں کھا کر، کافی تکلیفیں اٹھا کر، کافی مشکلیں برداشت کر کے، اس نے کتنی خود کتابیں پڑھی ہوں گی، وہ کتنے لوگوں کے پاس گیا ہوگا، اس کے کتنے اچھے اچھے اساتذہ ہوں گے، ٹیچرز ہوں گے، تو کتنی ساری اس نے ایکسپیرینس کے بعد اپنی ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر باتیں لکھی ہیں جو ہمیں چند منٹوں کے اندر، چند دنوں کے اندر حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آتھر جس طرح سوچ رہا ہوتا ہے، جو آتھر کے تجربات ہوتے ہیں، وہ ہمیں بہت ہی کم وقت کے اندر حاصل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان سے ڈیفینیٹلی، جو ہم کہتے ہیں کہ ریڈرز آر لیڈرز، تو وہ اسی لیے ہیں کہ وہ ان کا فائدہ خود اٹھا لیتے ہیں۔ جو آتھر نے فائدہ اٹھایا اپنی پوری زندگی میں، 20 سال، 25 سال، 50 سال لگا کے، ہم چند دنوں کے اندر کتاب پڑھ کے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو کتاب پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے۔ کتاب پڑھنے کا تیسرا ایک بڑا حیرت انگیز فائدہ یہ ہے کہ کتاب پڑھنے سے ہمارے اندر ظرف پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، تحمل پیدا ہوتا ہے، اور یقین جانیے کہ میں نے تقریباً جتنے بھی کتاب پڑھنے والے دیکھے، ریڈرز دیکھے، تو میں نے اکثر 99% ایسے ہی دیکھے جن کے اندر ظرف تھا، جن کے اندر صبر ہے، جن کے اندر تحمل ہے، جن کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، جو خاموش طبیعت کے ہیں، جو اپنے غصے کو پی سکتے ہیں، جو آگ بگولا نہیں ہو سکتے، جو ریش نہیں ہو سکتے، جو جھگڑا نہیں کر سکتے، جو بڑے آرام سے اور پرسکون طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو کتاب پڑھنے کا تیسرا اہم فائدہ یہ ہے، جو کہ حیرت انگیز فائدہ ہے، کہ کتاب پڑھنے سے ہمارے اندر ظرف پیدا ہوتا ہے۔ کتاب پڑھنے کا چوتھا اہم فائدہ یہ ہے کہ کتاب ہماری خاموش تبلیغ کر رہی ہوتی ہے۔ کتاب ہماری امپرومنٹ بڑی خاموشی کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے، عزت کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے۔ کہ دیکھیں، جب بھی ہم جو ہے وہ کسی کے پاس جائیں یا کبھی بھی ہمیں کوئی نصیحت کرے، تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ہم کسی سے اپنی خامیاں بیان نہیں کر پاتے، ہم کسی سے اصلاح کرنے کے لیے جاتے ہیں، تب ہمیں تھوڑی سی ایک ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم کتاب پڑھتے ہیں، اچھی کتاب پڑھتے ہیں، تو خاموشی کے ساتھ کتاب ہمارا ایکس رے کر کے رکھ دیتی ہے۔ جو بھی ہمارے اندر خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں،
وہ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے، اور جو امپرومنٹ ہمیں اپنے اندر لانی چاہیے وہ کتاب کھول کر بیان کر دیتی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کتاب ہماری بڑی ہی خاموشی کے ساتھ تبلیغ کرتی ہے، خاموشی سے ہمیں سیدھے راستے کے اوپر، کامیابی کے راستے کے اوپر لے کر آتی ہے، اور ہمیں بالکل بھی شرمندگی نہیں ہوتی، بالکل بھی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، بلکہ ہم مزید کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ کتاب پڑھنے کا آخری 5واں فائدہ یہ ہے کہ کتاب پڑھنے سے حکمت کے دروازے ہمارے اوپر کھلنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے ان کا مقام بہت ہی بلند ہوتا ہے، بہت ہی اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اور وہ لوگ دنیا کے اندر پہچانے جاتے ہیں۔ وہ کہیں بھی محفل میں بیٹھے ہوں گے، وہ الگ ہی نظر آئیں گے جو کہ حکمت والے ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی بنا دے، اللہ آپ کو بھی بنا دے۔ تو حکمت حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ حکمت کیا ہے کہ کس موقع کے اوپر ہمیں کیا ڈیسیشن لینا ہے، کیا یعنی کہ صحیح موقع کے اوپر صحیح فیصلہ کرنا، صحیح بات سوچنا، صحیح بات کہنا، اگر کوئی ہم سے بات پوچھ رہا ہے تو اسے صحیح جواب دینا، انفیکٹ اپنی پوری زندگی صحیح طرز کے اوپر گزارنا، صحیح سوچ کے ساتھ گزارنا، رائٹ موومنٹ کے اوپر رائٹ ڈیسیشن لینا۔ اسے ایک نٹ شیل کے اندر، ویسے تو بہت بڑی ڈیفینیشن ہے لیکن اسے ہم حکمت کہتے ہیں۔ تو جو کتاب پڑھنے سے ہمارے اوپر حکمت کے دروازے کھلتے ہیں، جو کہ بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تو کتاب پڑھنے کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج لوگ جو ہے وہ موویز کی طرف اور ڈراموں کی طرف تو بہت زیادہ لوگوں کا رجحان ہے، لیکن کتاب پڑھنے کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو ہے وہ جنریشن کو کتاب کی طرف لے کر آئیں، ہم خود بھی کتابوں کی طرف آئیں، تاکہ ہماری زندگی میں ایک ایسی امپرومنٹ آئے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس کا۔ شاعر بڑے ہی دکھی انداز میں، بڑی افسردگی کے ساتھ اپنا گلہ کرتا ہے کہ کتابوں کی یہ مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے، کتابوں کی یہ مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں کے پڑھنے کی۔ میں ہوں آپ سب کا ڈاکٹر ارتضیٰ رحمان۔